گیلان اور جیلان. ہاں جیلان اور غیلان. اس کا میں نے پڑھا تو ہے اس کا کہ وہ ایک تو یہ کہ یہ اصل جو ہے نا وہ یا تو اب بھول گیا میں غین سے غیلان ہے غالباً غیلان. پھر یہ کہ بعض اوقات وہ اقوام میں کبھی وہ حرف جو ہے نا اس کا تلفظ عام بول چال میں تبدیل ہوتا ہے. جیسے کہ جیم کو گاف بھی بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جیلان ہو. میں بھول گیا ہوں، نے پڑھا اس کی تفصیل جیلان غیلان کا اصل کیا ہے. تو مجھے وہ یاد آیا کہ جب پہلی بار بغداد شریف میں 2 بار مجھے حاضرین کا شرف ملا الحمدللہ سفر بغداد کا. تو پہلی بار جب سفر ہوا تھا تو اس وقت جو شہزادگان کے مزارات تھے وہ اوپن نہیں تھے، کمروں کے اندر تشریف فرما تھے مزارات ان کے. اب شاید مزارات بن گئے ہوں گے لیکن اس وقت یہ تھا. تو وہاں جو خادم تھے مصری تھے تو ان سے میں کسی یہاں کراچی کی شخصیت کا لیٹر لے گیا تھا ان کے لیے. تو یوں ان سے کوئی وہ بات چیت اور تعارف تو وہ عربی بولتے تھے. تو انہوں نے مطلب جیسے کہ میں نے کہا بتاؤ ان کے شہزادوں کے مزار. تو یہ اب جیسے کہ ہاذا عبد الرزاق ہاذا عبد الغبار. اب مجھے پتا تھا کہ غوث پاک کے شہزادے کا نام عبد الجبار ہے. اب یہ اس کو جی مجھ سے ادا نہیں ہوتا تھا تو میں بولتا لا عبد الجبار لا عبد الغبار. کو کوئی اہل علم تو ہوگا ہی نہیں ورنہ سمجھ جاتا. نہیں مانا میری بات عبد الغبار اور اس کے ذہن میں یہی تھا. ہم لوگ قادری رضوی اچھا کوئی قادری برکاتی اعلیٰ پیروں میں سے مشائخ میں سے ہیں. امام جنیدی بھی ہیں. صلو اب مجھے پتا تھا کہ غوث پاک کے شہزادے کا نام عبد الجبار ہے. اب یہ اس کو جی مجھ سے ادا نہیں ہوتا تھا تو میں بولتا لا عبد الجبار لا عبد الغبار. کو کوئی اہل علم تو ہوگا ہی نہیں ورنہ سمجھ جاتا. نہیں مانا میری بات عبد الغبار اور اس کے ذہن میں یہی تھا. تو وہ یوں بھی مطلب ترکیب ہے. اب جیسے سلاسہ ساس ہے سلاسہ اس کو آج عرب دنیا میں تلاتا بولتے ہیں. تعجب ہوگا آپ کو تلاتا. برف کو سلاجا ہے ساس ہے اس کو تلاجا. تو سا کو یہ تے پڑھتے. اب یہ صوب مانے لباس تو وہ توب. اچھا کولمبو میں گیا تھا تو وہاں عجیب تماشا دیکھا. حالانکہ قرآن کے مخرج جو منزل من اللہ ہے اللہ پاک کی طرف سے جو نازل شدہ ہے تو لازم ہے کہ وہی سیکھے جائے اور اسی کو ادا کیا جائے. اس میں کوئی بھی الگ الگ قوموں کا الگ الگ مخرج نہیں ہے. یہ ایک ہی مخرج ہے. اس کے مخارج سیکھنے چاہیے کہ منزل من اللہ کا انکار کفر ہے. جس سے ادا نہیں ہوتا تو وہ امی کہلاتا ہے. لیکن یہ کہ اس کا انکار نہ کرے. انکار کرے گا کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں ہے یہی جو میں کہتا ہوں اور وہ اس کا واقعی غلط تو یہ کفر ہے. خیر تو میں نے کولمبو میں ایک جگہ میں نے قرآن خوانی میں شرکت کی تھی. یہ 79 کی بات کر رہا ہوں. تو بہت سارے اس وقت جو میرے ساتھ بیٹھے میں قریب تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے. تو ان کے امی ابو بھی پتہ نہیں پیدا ہوئے ہوئے نہ ہو. تو وہاں میں نے وہ جو ختم پڑھتے ہیں نا مولانا جی وہ علماء نہیں ہوں گے ذرا عوام داڑھی والے. تو اب یہ وہ مجھے پتہ نہیں نقل کرنی چاہیے نہیں تو دعات کو یہ لام پڑھتے تھے مغلوب وللالدین اس طرح پڑھتے تھے. تو حیران نہیں گیا ان کے زبان بس
زبان پہ یہ تھا، لیکن ان پر فرض تھا کہ سیکھیں، یہ نہیں چلے گا کہ یہ زبان ہے. اور ہماری میمن قوم جو وہ شین کو سین بولتی ہے، زال کو جھال، زا کو جھا. تو اب ان کو تھوڑے معاف کریں گے کہ نہیں تم کو معاف ہے، تم قرآن مت سیکھو، سیکھنا پڑے گا. میں میمن ہوں، یہ مفتی صاحب میمن ہیں، اچھے حافظ ہیں، حافظ اور اچھے حافظ ہیں، اچھے مخارج ہیں. تو یہ سب کیا سیکھنے سے آتا ہے. ہم بولے بھائی ہمارے تو آبائی مسئلے ہیں ہمارے، واقعی آبائی مسئلے ہمارے باپ داداؤں کے مسئلے ہیں کہ ان بیچاروں کے مخارج حروف جو سید علی کرتے ہیں. تو کہتا ہوں دعوت اسلامی خدا کی قسم یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کو صحیح قرآن پڑھنا سکھا دیا اس نے الحمدللہ. نہ جانے کتنے حافظ دعوت اسلامی نے ہم کو دے دیے اور کتنے قاری صاحبان دے دیے. میں تو یقین ماننے کہ قاری جو ہوتا ہے حافظ پر نہیں ہے، میں قاری پر زیادہ رشک کرتا ہوں. حافظ اگر واقعی قاری بھی ساتھ ہے تو سونے پہ سواگا ہے، لیکن کئی حافظ میں نے دیکھے سنے ہیں، یہ نہ ہی ہوتے حافظ تو اچھا تھا. اتنا اسپیڈ سے پڑھتے ہیں یا علم تعالیٰ یا علم یا علم. یار بھائی مرنا یار، قرآن پڑھنا پڑھ رہا تھا ورنہ مت پڑھ، یہ قرآن تھوڑی پڑھ رہا ہے. تو اس طرح پڑھ رہے ہوتے. تو اگر اسی طرح اور ان کو سمجھاؤ تو یہ سمجھ نہیں پاتے، سمجھے. تو کیونکہ ان کی زبان اس طرح، تو ان کو پھر پڑھنا نہیں چاہیے جب تک یہ درست سیکھ نہ لیں. اللہ کا کلام ہے، مذاق نہیں ہے. زبان ہوتی اور اس میں کچھ ہم کر دیتے تو چلو بھائی کچھ ہوتا، لیکن یہاں تو اللہ کا کلام ہے، اس کو تو صحیح پڑھنا ضروری ہے. اس طرح پڑھتے ہیں. تو قاری ہوتا ہی وہ ہے کہ جو صحیح پڑھنا جانتا ہو. تو قاری میرے نزدیک یقین مانے آج سے نہیں برسوں سے میرا ذہن ہے، میں قابل رشک، میرے رشک کی نظر سے کبھی دیکھتا ہوں یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کو قرآن درست پڑھنا آتا ہے. کیونکہ میں آج سے نہیں، میں زمانے سے اس معاملے میں میری طبیعت حساس ٹائپ کی ہے کہ زمانے سے کہ لوگ صحیح قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. آج سے نہیں، یوں سمجھو کہ لڑک پن سے میرا یہ کوڑن ہے، نہیں پڑھتے مطلب صحیح. یہ بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے رمضان میں، اتنے قرآن ختم کر لیے. اب ان سے بیچاروں سے بسم اللہ سنے نا تو پھر کان پکڑ لے آدمی. بسم اللہ پڑھنا جب تک کسی صحیح قاری سے ہم سیکھیں گے نہیں قرآن آئے گا نہیں. ہم خالی بولیں کہ وہ سن کر لوگ مطلب بعض اوقات ٹیپ سن کر ریکارڈڈ قاری کی قرات ریکارڈڈ سن کر قرات کرتے ہیں. میں نے صحیح بولتا ہوں کہ بالکل ہی آواز اچھی آواز ہو اور بالکل ہی تان رڑ رہے ہوتے ہیں وہ، لیکن بعض وقت غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ تجربہ ہے میرا کہ یہ وہی ملیں گے اس طرح کے کہ جنہوں نے باقاعدہ کسی قاری صاحب کو استاد نہیں بنایا ہوگا، بس سن کر وہ آواز اچھی تھی تو یہ سمجھ لو کہ زینت القرہ بن گئے. حالانکہ جو قاری کو سنے گا تو وہ اس سے ناراض ہوگا کہ یار چھوڑنا پڑھنا، یار جس کا حق ہے اس کو پڑھنے دے. قرآن پڑھیں، بے شک تھوڑا پڑھیں، صحیح پڑھیں. پورا پارا نہ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، وہ صحیح پڑھیں، یہ ضروری ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو جو نہیں جانتے قرآن پڑھنا کو فوراً سے پیشتر اس کو پڑھنا چاہیے. میں تو ویسے تنزن بولتا ہوں کہ وہ ادھر یہ ڈگری وہ ڈگری، ادھر امریکہ تو جرمنی تو فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا ہوا ہے اور پڑھا لکھا ہے. ہوگا تمہارے نزدیک پڑھا لکھا، پہلے سورہ فاتحہ سنا دے تو پھر بات کرتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے. اب بسم اللہ ہی پڑھنا نہیں آتی، اعوذ پڑھنا ہی نہیں آتی، سورہ فاتحہ تو بہت دیر لگے گی. اب ہوگا پڑھا لکھا، چلو ہوئے گا. میرا پڑھا لکھا وہ جو قرآن کا قاری ہے، جس کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے. الحمدللہ عالم دین اس سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی قراءت بھی ظاہر ہے، وہ تو عالم بن ہی نہیں سکتا نا. جو صحیح قرآن نہ پڑھنا چاہے، پڑھنا نہ آتا ہو تو عالم بنے گا کس طرح. تو عالم زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور حافظ بھی عام قاری سے کہ جس کی قراءت درست ہے اور تجوید کے قواعد کے ساتھ جس طرح پڑھنا چاہیے قرآن، اس طرح وہ حافظ ہے اور پڑھتا ہے. تو یہ اس خالی قاری جو ہے ذرا اس سے بڑھ کر ہے کہ اس کو پورا قرآن بھی یاد ہے، حافظ کے فضائل بھی ہے حاصل کیے ہوئے. تو جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہو. تو یہ سب کے سب جو میرے حاضرین ناظرین جتنے بھی ہیں، یہ بالکل
آج سے طے کر لے کہ کسی قاری کو اپنا قرآن سنا دے، بھلے آپ کو یوں ہے کہ مجھے اچھا آتا ہے، آپ قرآن سنا دیں،